فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3، اس کا سبق نمبر 20، جس میں آج الحمدللہ ہم اپنے 17ویں پارے کو اور سورۃ الحج کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الحج کو کل کے سیشن میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور سورۃ الحج کے کل 10 صفحات ہیں۔ کل الحمدللہ ہم نے 5 صفحے کل 5 صفحات پڑھی، اور آج 5 صفحات پڑھ کر ہم اس سورت کو اور 17ویں پارے کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ سب کے سامنے ہے۔ سورۃ الحج کا تعارف کل بھی گزرا تھا، مکی سورت ہے اور اس کی بعض آیات مدینہ میں بھی نازل ہوئی، جیسا کہ ان کے موضوعات سے پتہ چلتا ہے، اور حج کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحج رکھا گیا تھا۔ شروع کی 37 آیات پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 78 تک مکمل آیات پڑھیں گے۔ ان موضوعات کے اندر جہاد کا ذکر ہے، اور اسی طرح ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، عبودیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اس چیز کا ذکر ہے۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنے صفحات اور 1 بائی 1 اپنے موضوعات کی طرف۔ آیت نمبر 38 سے آج کا لیسن شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 337 ہے، اور صفحہ نمبر 337 ہے، پارہ 17واں ہے۔ اس صفحے پر جو آیات ہیں وہ 38 سے لے کر 46 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر 38 سے لے کر آگے تک آیت نمبر 60 تک جہاد کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، بے شک اللہ، یدافع، وہ دور کرتا ہے، کس سے دور کرتا ہے؟ عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اللہ ایمان والوں سے دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے۔ کس کو دور کرتا ہے؟ مطلب دشمنوں کی دشمنیوں کو، چالوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ یہ تو اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو جو خیانت کرنے والے ناشکرے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل خوان، ہر خیانت کرنے والے کو۔ خوان اسم مبالغہ ہے، بہت خیانت کرنے والا۔ کفور، بہت ناشکرا۔ جو بہت خیانت کرنے والا ناشکرا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اللہ ان سے دشمنوں کی چالوں کو، دشمنیوں کو دور ہٹاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 39، ترجمہ پڑھنے سے پہلے آپ اس آیت کے بیک گراؤنڈ کو پڑھ لیجئے، تاکہ آیت کے سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر مشرکین مکہ کی طرف سے طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں آتے ہیں، اللہ رب العزت اسلام کو اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اجازت دے دی جاتی ہے جہاد کی، اللہ کی طرف سے بھی قتال اور لڑائی کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اور اکثر مفسرین، علماء، فقہا کے نزدیک یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے دین اسلام کے اندر جہاد کو مشروع، دین اسلام کے اندر جہاد کی مشروعیت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اذن للذین، اذن فعل مجہول ہے، پیسو وائز، اجازت دی گئی، للذین، ان لوگوں کو جنہیں، یقاتلون، جن کے ساتھ قتال کیا گیا، فعل مجہول ہے، پیسو وائز، یقاتلون، جن کے ساتھ لڑائی کی گئی، انہیں اجازت دے دی گئی۔ کس کی اجازت؟ مطلب اپنا دفاع کرنے کی، مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اچھا، سبب کیا ہے اس اجازت کے ملنے کا؟ بِأَنَّهُمْ، با یہاں سبب کے معنی میں ہے، بِأَنَّهُمْ، سبب یہ ہے کہ ان پر ظلموا، ظلم کیا گیا۔ تو یہ تینوں فعل مجہول ہے پیسو وائز، اذن، یقاتلون اور ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا،
اس وجہ سے ان کو اجازت دی گئی، کن کو؟ جن کے ساتھ جنگ کی گئی، جن کے ساتھ لوگوں نے لڑائی کی، مشرکین مکہ نے انہیں تکلیفیں پہنچائی، ان کو اجازت دے دی گئی قتال کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عَلَى نَصْرِهِمْ، ان کی مدد کرنے پر، لَقَدِيرٌ، البتہ قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے جہاد اسلامی سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا اس کو مشروع قرار دیا گیا تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ظلم کا بدلہ۔ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، اہل اسلام پر ظلم کیا گیا کفار کی طرف سے، تو اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ جہاد اسلامی کا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی۔ آپ دیکھیے مہاجرین کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا الذین اخرجوا، یہ بھی فعل مجہول ہے پیسو وائز، وہ لوگ جنہیں نکالا گیا، یعنی جن کو اجازت دی گئی، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا، جن لوگوں کو نکالا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، دار ان کی جمع دیار، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، کیسے نکالا گیا؟ بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر حق کے نکالا گیا، الا، سوائے، بولے الا، سوائے، ان یقولوا، یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ بس یہ ان کا قصور تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس بات کے کہنے پر انہیں گھروں سے نکالا گیا۔ اب جو آگے مضمون بیان ہونے آیت نمبر 40 میں، یہ اس سے پہلے بھی آپ ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا ہٹانا لوگوں کو، بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، بعض کو بعض کے ذریعے، مطلب کبھی کوئی کسی پر غالب آتا ہے، کبھی کوئی کسی پر غالب آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کبھی مسلمان غالب آتے ہیں تو کبھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا یہ نظام قانون نہ ہوتا، بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ہٹانا، دور کرنا، تو اللہ نے فرمایا لَهُدِّمَتْ، البتہ گرا دیے جاتے، اردو میں جو ہدم ہے نا وہ اسی سے ہے، البتہ گرا دیے جاتے، صوامع، صومعتن کی جمع، صومعتن کی جمع، جو چھوٹے گرجے ہوتے ہیں یا معبد خانے ان کو کہا جاتا ہے، نصارہ کے معبد خانے۔ وَبِيَعٌ، بیعٌ کا کیا مطلب ہے جی؟ بیعٌ کا مطلب جو بڑے معبد خانے یا گرجے ہیں، چھوٹے صوامیوں، چھوٹے گرجوں کو، وَبِيَعٌ، اور بڑے گرجوں کو گرا دیا جاتا۔ وَصَلَوَاتٌ، صلوات سے مراد یہاں پر کیا ہے جی؟ صلوات سے مراد یہاں پر یہودیوں کے معبد خانے ہیں، ان کی عبادت کی جگہ، ان کو بھی گرا دیا جاتا۔ وَمَسَاجِدُ، اور مساجد کو، يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، جن میں اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے، کثیراً، بہت زیادہ، وہ مساجد جن میں اللہ کا نام بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، ان کو کیا کر دیا جاتا؟ بولے گرا دیا جاتا، اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا۔ لیکن پھر اللہ نے ساتھ یہ وضاحت بھی کی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، البتہ اللہ ضرور مدد کرے گا۔ دیکھیں فعل مضارع کے شروع میں لام آیا، آخر میں نون آیا، نون ثقیلہ جسے کہتے ہیں، تو بات میں ڈبل تاکید پیدا ہو گئی کہ البتہ اللہ ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی کتاب کی مدد، کتاب کے نفاذ میں مدد۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی، البتہ وہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز، وہ غالب ہے۔ وہ اللہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ یہ مت سمجھنا اللہ کے دین کی مدد کرنے سے کہ تم نے اللہ پر کوئی احسان کر لیا، نہیں، دین کی مدد بھی کرو گے تو اس میں تمہاری ہی مصلحت ہے، تمہارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ کی صفات بھی آ گئیں کہ تمہارا یہ مدد کرنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کی تو صفت ہی قوی اور عزیز ہے، اس کی صفت ہی بولیں قوی اور عزیز ہے۔ اسلامی حکومت کے اہداف بتائے گئے، اسلامی حکومت کے فرائض بتائے گئے۔ اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو ان مکننا، اگر ہم انہیں ٹھہرائیں، ہم انہیں
فی الارض زمین میں، اگر ہم انہیں زمین میں ٹھہرائیں، زمین میں انہیں جگہ عطا کریں، حکومت عطا کریں، اقام الصلاۃ، نمبر 1 نماز کو قائم کریں گے، نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیں گے، نمبر 3 وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، نمبر 4 ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ یہ ان کے فرائض ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جتنے بھی معاملات کا انجام ہے وہ تو اللہ کے لیے ہی ہے۔ یہ کام کرو یا نہ کرو، یاد رکھو جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ تو اللہ کے لیے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا، السیاسہ شرعیہ کی کتابوں میں اس آیت کی بڑی اہمیت ہے کہ جو اسلامی حکومت کے خد و خال ہیں ان کے اندر یہ چیزیں بیسکس اور اصول ہوتے ہیں کہ اسلامی حکومت نماز کو قائم کرتی ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا، اس کے اندر زیادہ مبالغہ آئی ہے۔ مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ قائم کرنا، مساجد کا تحفظ اور یہ ساری چیزیں قائم کرنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تو یاد رکھیں، جن معاشروں کے اندر آپ دیکھیں یہ 4 عناصر پائے جاتے ہیں، وہ معاشرے ہمیشہ دین دنیا میں ترقی کرتے جاتے ہیں، اور جن معاشروں کے اندر ان 4 چیزیں یہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، وہ معاشرے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ موضوع گزرا کہ مکی صورتوں کا ایک بڑا بنیادی ٹاپک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دینا۔ تو دیکھیں ان آیات کے اندر کتنی بہترین تسلی ہے، نہ صرف تسلی بلکہ جو کفر کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے وعید بھی ہے۔ تسلی کے ساتھ بولیں ان کے اندر کیا ہے؟ وعید بھی ہے۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں کا آپ کو، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین مکہ، یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے۔ کس نے جھٹلایا؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور عاد نے، وثمود، اور ثمود نے، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، وقوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اصحاب مدین نے، وکذب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ 7 اقوام عالم کا اللہ نے ذکر کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تسلی ہو جائے، اور 7 انجام کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ جو جھٹلانے والے تھے، فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، میں نے مہلت دی، املا یملی مہلت دینا، ڈیل دینا، میں نے ڈیل دی، للذین فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی، ڈیل دی، لیکن یہ مہلت ایک معین وقت کے لیے تھی۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، اور نکیر پر زیر ہے آخر میں، مطلب نکیری تھا اصل میں، تو میری یہ سزا کیسی رہی، میری یہ پکڑ، میری یہ سزا کیسی رہی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، کَأَيٍّ کتنی ہی، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیوں کو، أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں ہلاک کیا، کس حال میں؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، یہ بستیاں ظلم کرنے والی تھی۔ اچھا، جب ہم نے انہیں ہلاک کیا، کیا انجام ہوا ان کا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، یہ اوندے منہ پڑی ہوئی تھی، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنے چھتوں کے بل۔ یہ بستیاں اپنے چھپروں، اپنے چھتوں کے بل اوندے منہ پڑی ہوئی تھیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں تھے، بئرن کا مطلب کنویں تھے، کیسے تھے وہ کنویں؟ معطلتن، بیکار، معطل اردو میں جو معطل کہتے ہیں مطلب جو بے فائدہ چیز ہوتی ہے۔ وقصر، اور محل تھے، مشید، ویران، بے رونق، بے رونق اور ویران قسم کے محل،
اور ان کے کنویں اسی طرح بیکار پڑے ہوئے ہیں، نہ ان محلات کے اندر کوئی رہنے والا ہے، نہ ان کو کنووں سے کوئی پانی نکالنے والا ہے اور فائدہ اٹھانے والا ہے، اور وہ بستیاں اپنے منہ کے بل اوندی ہو کر پڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کتنی بلاغت والی یہ 4 آیات ہے کہ جن چاروں آیات کے اندر تسلی اور وعید دونوں چیزوں کو جمع کر دیا گیا۔ تسلی ہے اہل ایمان کے لیے اور وعید ہے اہل کفر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افلم یسیرو، کیا وہ نہیں چلے، سارا یسیرو سے ہے، آپ پڑھ چکے سارا یسیرو، افلم یسیرو، کیا وہ نہیں چلے، فی الارض، زمین میں، اردو کا لفظ سیر اسی چیپٹر سے ہے، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، چلے پھرے نہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب، ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، جن سے وہ عقل کرتے، او آذان، یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے، فإنہا، حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک، لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن، اور لیکن، تعمل قلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض بندے اندھے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں بینائی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، یا نابینا پن اصل میں آنکھوں کے ذریعے نابینا ہونا نہیں ہے، اصل نابینا تو وہ ہے جو دل کا نابینا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ بات کس قدر صداقت پر مبنی ہے۔ بعض اشخاص نابینا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ علم کے، قرآن کے، سنت کے نور سے ان کے سینے منور ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام کے اندر ایک شیخ عبداللہ، جن سے ہمیں 2 سال پڑھنے کا موقع ملا، نابینا ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ اگر میں ان کے بارے میں بیان کرنا چاہوں، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے رکن ہیں، اور ان کا فتویٰ وہ ٹی وی پر بھی فتویٰ پروگرام کے اندر آتے ہیں، یعنی وہ نابینا ہے۔ میرے اساتذہ کرام کے اندر واحد وہ استاد ہے نابینا، ان سے ہمیں وہ فقہ کے ٹیچر ہیں، فقہ کا ٹاپک پڑھنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر، کیا اللہ نے انہیں حافظہ اور علم اور وقت کی پابندی عطا کی تھی۔ تو آپ کہہ لیجئے ان کو دیکھ کر اس آیت کریمہ کو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں جو اندھا پن ہے وہ آنکھوں کا نہیں ہے، اصل میں اندھا پن تو دل کا اندھا ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ، یعنی بے شک یہ جو دل ہیں یا یہ جو حقیقت ہے، لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 338 ہے، 17واں پارہ ہے، جس کی آیات 47 سے لے کر 55 تک کی آیات ہیں، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ تو چلیں ہم 1 بائی 1 ان موضوعات، ان اشارات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے، بالعذابی، عذاب میں، کیونکہ یہ ٹاپک بھی کئی مرتبہ گزرا، آپ کو یاد ہوگا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہا، اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں بالعذاب، عذاب کی، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ ہرگز خلاف نہیں کرتا وعدہ، اپنے وعدے کے۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کے برابر ہے، مِمَّا تَعُدُّونَ، اس سے جو تم شمار کرتے ہو، جو تم شمار کرتے ہو، اس گنتی کے حساب سے اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے تمہاری گنتی کے حساب سے وہ 1000 دنوں کے برابر ہے، 1000 سالوں کے، مطلب تمہارے 1000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ یہ 1000 سنہ سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسا کہ دیگر آیات کے اندر آیا بھی کہ قیامت کا دن
1000 یا 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے ہاں جو دنوں کی گنتی ہے، اللہ کا ایک دن وہ 1000 سال کا ہے ہماری حساب سے. اب آیات کو سمجھیے، اگر اللہ کسی کافر کو ڈیل دیتا ہے، وہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو 20 سال کی ڈیل مل گئی، تو آپ کو پتا ہے یہ 20 سال اللہ کے دن کے حساب سے آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں بنتا. اور اگر کسی کو 40 دن 40 سالوں کی، ہمارے حساب سے 40 سالوں کی مہلت ملی، تو یہ اللہ کا 1000 سال کے دن کا، 1000 سال کو جو دن ہے اس حساب سے یہ 1 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے ہمارے 40 سال. اللہ اکبر، سمجھا گی جی؟ تو اس وجہ سے اگر کسی کو مہلت ملتی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس مہلت کو بڑی طویل شمار کرتا ہے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سے ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم انکار کیے جا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائے جا رہے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ کہہ کر مشرکین مکہ لوگوں کو متنفر کیا کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو گنتی ہے، تمہاری گنتی کے حساب سے تمہارے 1000 سال اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، أَمْلَيْتُ میں نے ڈیل دی، لہا ان بستیوں کے لیے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ ظلم کرنے والی تھی. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے ان بستیوں کو ڈیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میری ہی طرف لوٹنا ہے. جتنی بھی مہلت ملی، حتیٰ کہ ایک انسان کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں نہیں بھی ملتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہے، بلکہ اس نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین میں تو بس تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. نذیر ڈرانے والا، مبین واضح طور پر کھلم کھلا. فالذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے اللہ کے پاس 2 انعامات ہیں. پہلا انعام لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، دوسرا ورزق کریم بڑا کریم، بڑا خوبصورت، بڑا عزت والا رزق ہے اللہ کے پاس ان کے لیے. اللہم اجعلنا منہم. والذین سعوا فی آیاتنا ایمان والوں کے اپوزٹ دوسرے لوگ کون ہیں؟ والذین سعوا اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرتے ہوئے، ہماری آیات میں وہ عاجز کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کو عاجز کر دیں گے. اللہ نے فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو جہنم والے ہیں، یہی ہے جہنم والے. صاحب ان کی جمع اصحاب. وما ارسلنا من قبلک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، تاکید ہو گئی، نکرہ سے پہلے من آیا، تاکید ہو گئی کوئی رسول بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا، ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی، الا مگر کیا ہوا؟ اذا تمنا جب اس نبی نے کوئی آرزو کی، القى الشیطان شیطان نے ڈال دیا، فی امنیتہ اس کی آرزو میں، شیطان نے اس کی آرزو میں اپنا حصہ ڈالا. مطلب ہر نبی اور رسول نے یہ آرزو کی کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. یہ ہر نبی اور رسول کی آرزو ہے. لیکن ہوا کیا؟ شیطان نے اپنا حصہ ڈالا، لوگوں کو اس سے روکنے کی کوشش کی اس نبی اور رسول کی آرزو میں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک تو پیچھے 7 اقوام کا ذکر ہوا، ان اقوام نے بھی اپنے نبیوں رسولوں کو جھٹلایا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے
کہ شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ نبی اور رسول کی وہ آرزو پوری نہ ہو، لیکن اللہ کا قانون فَيَنْسَخُ اللَّهُ، اللہ مٹا دیتا ہے، بولے اللہ مٹا دیتا ہے ما یلقی الشیطان، جو شیطان ڈالتا ہے، شیطان جو مکس اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، ثم یحکم اللہ، اور پھر اللہ اس کو ثابت کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو، پھر اللہ اپنی آیات کو ثابت کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی اس سے زیادہ تفاسیر بھی کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض نے اسے جو قرآن مجید کے اندر ناسخ اور منسوخ کا ٹاپک ہے اس جہت سے بھی اس آیت کی تفسیر بعض مفسرین نے کی ہے۔ بہرحال واللہ عالم، جو سب سے راجح تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ نے فرمایا لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، مطلب وہ اللہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ڈالا، لوگوں کو روکا، نبی کی آرزو میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، تاکہ اللہ اس کو بنا دے فتنتن، آزمائش۔ کئی مرتبہ گزرا فتنے کا لفظی مطلب آزمائش ہوتا ہے، اللہ اس کو آزمائش بنا دے۔ کن کے لیے آزمائش؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں مرض ہے، وہ پہلے سے دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اور ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے یہ آزمائش بنا دے۔ نمبر ایک کیٹیگری جن کے دلوں میں مرض ہے، سیکنڈ کیٹیگری والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے بھی یہ فتنہ آزمائش بن گئی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم، لفی شقاق بعید، وہ دور کی بدبختی میں ہے۔ لفی شقاقین، البتہ بدبختی میں ہے، بعید بڑی دور کی، بڑی دور کی بدبختی میں۔ یہ سارے اعمال یہ بدبختی پر دلالت کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والے، اور کئی مرتبہ گزرا ظالمین یا ظلم کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر ظلم کی دیگر اقسام ہے، اس کے بعد ظلم کی دیگر اقسام ہے جن پر اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا، دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، لیکن ظلم کی اقسام میں سب سے بڑی قسم کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم کیا جائے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو اللہ نے فرمایا جو ظالم ہے وہ دور کی بدبختی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ یقین کر لیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر علم یقین کے معنی میں آتا ہے، انہی میں سے یہ مقام بھی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ یقین کر لیں، کون؟ الذین اوتوا العلم، اوتوا فعل مجہول ہے پیسو وائز، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ یقین کر لیں۔ کیا یقین کر لیں؟ انہ الحق من ربک، کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ انہیں یقین ہو جائے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں۔ اچھا جب وہ ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، بتائیے تخبیتہ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، کل کے لیسن میں یہ لفظ گزرا تھا مخبتین، کل اس کا اسم فاعل گزرا تھا مخبتین، بتائیے کیا مطلب ہے؟ تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، کیا یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ یقین کرنے کے بعد کیا کریں؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں۔ نہ صرف ایمان لائیں بلکہ جب وہ ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، جواب نہیں آ رہا آپ لوگوں کی طرف سے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کے لیے کیا ہو جائیں؟ بولیں عاجز ہو جائیں۔ کل گزرا تھا نا مخبتین، عاجزی اختیار کرنے والے، سمجھ آئے جی؟ عاجز ہو جائیں۔ سسٹر اریبہ عمران ہے ماشاءاللہ، ان کا جواب درست موصول ہوا، اور صدیقی کی آئی ڈی ہے، ان کا جواب بھی درست ہے، بارک اللہ فیکم۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا یہ تو اہل ایمان کا ہے نا کہ ان کے دل عاجز ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہادی اسم فاعل ہے، ہدا یہدی سے اسم فاعل ہادی، بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے۔ کن کو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ان کو ہدایت دینے والا ہے۔
کس طرف ہدایت؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت۔ اچھا یہ تو اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا رویہ ہے، اللہ کا ایک تعلق ہے، اللہ کا ایک احسان ہے ان پر کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کتاب قرآن مجید پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ انہ الحق من ربک، وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور ان کے دلوں میں قرآن کے لیے نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کے لیے دلوں میں عاجزی کا پیدا ہو جانا، اپنے اوقات میں سے قرآن کے لیے وقت کا خاص، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ترجمہ تفسیر کو سننے کے لیے دلوں کا تڑپنا، یہ ہے دلوں کی عاجزی۔ قرآن کے لیے دل، قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی میں لانے کے لیے دلوں کی تڑپ، یہ ہے دلوں کی عاجزی۔ اللہ اکبر، اور یہ اہل ایمان پر اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل کفار کا تعلق، اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافی لوگ ہمیشہ رہیں گے فی مریۃ منہ، شک میں رہیں گے اس قرآن سے، شک کرتے رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے بھی یا نہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کر سکھا گیا، ہمیشہ شک کرتے رہیں گے۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ تأتیا، آ جائے، ہم ان کے پاس، الساعۃ، قیامت، بغتتاً، اچانک۔ شک کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اچانک سے قیامت قائم ہو جائے، یا قیامت آ جائے، یا او یاتیہم، یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم۔ عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ اچھا جی، بانجھ دن کون سے ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم عقیم بھی ہے کہ قیامت کا دن وہ بانجھ دن ہوگا۔ اچھا، اس کو بانجھ کیوں کہا گیا؟ قیامت کے دن کو بانجھ دن اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، وہاں پر دنوں کی انتہا ہے، دنیا کی انتہا ہے۔ یوم الآخرہ بھی اس لیے کہا گیا، وہ آخری دن ہے۔ تو یوم عقیم، کیا وہ اس انتظار میں ہے، یا وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک سے، یا پھر بڑے جو بانجھ دن ہے اس کا عذاب ان پر آ جائے؟ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 339 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 17 ہے۔ اس صفحے پر آیات 56 سے لے کر 64 تک یہ آیات ہیں۔ ان آیات کو دیکھیے جن کو مختلف موضوعات اور اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم ون بائی ون ان موضوعات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو یوم عقیم ہے، یہ جو قیامت کا دن ہے، الملک یومئذ للہ، الملک بادشاہت، یومئذ اس دن، للہ اللہ کے لیے ہے، اس دن کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ بھی لوگ بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی بادشاہت ایک اس اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اچھا، اللہ کیا کرے گا؟ یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اچھا، جب وہ فیصلہ کرے گا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما تیرے فیصلے کے بعد جن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھ۔ اللہ نے فرمایا اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور ان کے برعکس والذین کفروا اللہم لا تجعلنا منہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہوگا، عذاب عذاب ہوگا، مہین، اہان یہین اسے اسم فاعل ہے، رسوا کرنے والا عذاب، ایسا عذاب جس سے وہ رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت۔ اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر انہیں قتل کر دیا گیا، او ماتوا، یا وہ مر گئے، یا انہیں شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے، یا وہ فوت ہو گئے، ان کا بدلہ کیا ہے؟
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. رزق یرزق فعل مضارع، شروع میں لام آیا آخر میں نون آیا، دونوں تاکید کے لیے. البتہ اللہ ضرور انہیں دے گا رزق. کیسا رزق؟ رزقاً حسنا، بڑا پاک رزق. رزق کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا. کھانے پینے کا ضروری نہیں کہ رزق کھانا پینا تو رزق کی ایک قسم ہے. رزق بڑا وسیع مفہوم ہے دین اسلام میں. تو اللہ نے فرمایا اللہ انہیں ضرور نوازے گا، عطا کرے گا رزقاً حسنا. اسی وجہ سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا شامل تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ان اللہ، بے شک اللہ، لہو خیر الرازقین، اور وہ عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین عطا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں. کہاں داخل کرے گا؟ مدخلن یرضونہ، مدخلن ایک داخل کرنے کی جگہ، یرضونہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. یرضونہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. اللہ انہیں ایسا بدلہ دے گا یا ایسی جگہ پر داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر جو آزمائشیں ان پر آئیں، ہجرت کرنا کیا کوئی آسان کام ہے؟ اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، مال و دولت کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں جتنی ان پر تکلیفیں آئیں یا آزمائشیں آئیں، اللہ ان کو ایسا بدلہ دے گا یرضونہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ان اللہ، بے شک اللہ، لعلیم، البتہ وہ علم رکھنے والا، حلیم، بردبار ہے. وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والا، بردبار اور علم رکھنے والا ہے. ہر چیز کو وہ جانتا ہے. ذالک، یہ. ومن عاقب، اور جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب به، جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر بغاوت کی گئی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللہ، البتہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، لعفو، البتہ معاف کرنے والا، غفور، معاف کرنے والا ہے. دو صفات آئیں، عفو اور غفور. علماء کرام کہتے ہیں عفو کے اندر مبالغہ غفور سے بھی زیادہ ہے. مغفرت فرمانے والا اس سے بھی زیادہ مبالغہ عفو کے اندر ہے، معاف کرنے والا. کیونکہ عفا یا عفو کا لفظی مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. مطلب ایسا معاف کرنے والا ہے کہ گناہوں کو سرے سے مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی صفت عفو. اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنا، اے اللہ ہم سے بھی درگزر فرما، ہمیں بھی معاف فرما. آیت نمبر 60 کی تفسیر کو سمجھیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے. ایک شخص نے دوسرے پر ظلم کیا، ایک ظالم ہے، پھر مظلوم، ایک دوسرا مظلوم ہے. اب مظلوم سے یہ کہا گیا کہ تم اس سے اپنا بدلہ لے لو. مظلوم نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا، حساب برابر ہو گیا. شریعت اسلامیہ کے اندر یہی کنسیپٹ ہے قصاص کا کہ جس نے ظلم کیا اس کو بدلہ لے کر دیا جائے. اب دیکھیں ظالم کو اس کے جرم کی سزا مل گئی، مظلوم نے بدلہ لے لیا جیسا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا. اب ایسا ہوا کہ بدلہ لینے کے بعد بھی مظلوم کی طرف سے ظالم کو کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یا ظالم کی طرف سے مظلوم پر کوئی بغاوت کی جاتی ہے. سمجھا کہ نہ؟ ان دونوں میں سے کسی کی طرف سے بھی سب کچھ برابر ہو گیا، بدلہ ہو گیا، پھر بغاوت کی جاتی ہے. ثم بغی علیہ، پھر اس پر بغاوت کی گئی. تو جس پر یہ ظلم کیا گیا، بغاوت کی گئی، اللہ البتہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. تو امید ہے کہ یہ آیت واضح ہوگی. یہاں سے اللہ رب العزت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے. اللہ کی نشانیاں سنیں. اللہ نے فرمایا ذالک، یہ بین اللہ، یہ کہ اللہ
یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. دن چل رہا ہوتا ہے، روشنی چل رہی ہوتی ہے، روشنی کے اندر رات داخل ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ، اور دن کو داخل کرتا ہے فی اللیل، رات میں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ سمیع بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ذَلِكَ، یہ بھی، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جن جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، جن جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، هو الباطل، وہ باطل ہے. اللہ نے اگر اپنی عبادت کی دعوت دی تو اللہ نے اپنی نشانی بھی بتائی کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. کیا غیر اللہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا وہ اللہ حق ہے، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، من دون ہی، اس کے علاوہ، هو الباطل، وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، هو العلی الکبیر، وہ بلند ہے اور وہ بڑا ہے، وہ کبیر ہے. وہ اللہ بلند و بالا بھی ہے، وہ اللہ بڑا بھی ہے، کبیر بھی ہے. مزید اللہ کی نشانیاں دیکھیے. أَلَمْ تَرَى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ نے، انزل من السماء، نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح الارض، تو ہو گئی زمین، مخضرہ، سرسبز. مخضرہ، سرسبز، عربی زبان میں سبز کلر کو خضرا کہتے ہیں، اسی سے مخضرہ، کہ زمین سرسبز ہو گئی. کیا یہ اللہ کی نشانی تھوڑی ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لطیف، مہربان، مہربانی کرنے والا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو الغنی، بے شک وہ اللہ لاپرواہ ہے، وہ غنی ہے، الحمید، وہ قابل تعریف ہے. اس اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے اور وہ قابل تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا اغنا شرکاء یعنی شرک، میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں، سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں. کس سے؟ یعنی شرک، شرک سے. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل کیا اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. چاہے اب دیکھیں، عمل کیا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس کی دو صورتیں ہیں. ایک شرک اصغر، ریاکاری والی صورت، کہ عمل تو اللہ کے لیے کرے، نیت کے اندر غیر اللہ ہے، چاہے وہ دنیاوی مفاد ہے، چاہے وہ لوگوں کی تعریف ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے. سمجھایا؟ اور دوسرا شرک اکبر، کہ پوری کی پوری عبادت ہی غیر اللہ کے لیے کرنا شروع ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. آج کے ہمارے سیکنڈ لاسٹ پیج، صفحہ نمبر 340 کی طرف چلتے ہیں. پارہ نمبر 17 ہے اور اس صفحے پر آیات ہیں 65 سے لے کر 72 تک، جن کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. ون بائی ون ہم ان موضوعات کی طرف چلتے ہیں. الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ نے، سخر لکم، مسخر کیا تمہارے لیے. مسخر کا مطلب یعنی تابع کیا، اس اللہ نے تمہارے تابع کر دیا. کس کو؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا. والفلک تجری فی البحر، اور کشتی، اس اللہ نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا. تجری، وہ چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے. دیکھیں، یعنی سمندر کے مقابلے میں کشتی کی کیا حیثیت ہے. بعض اوقات کوئی بحری جہاز سفر کے دوران سمندر کے اندر ڈوبے، ان کو تلاش کرنے میں سالوں گزر گئے. سمندر کے آگے ایک کشتی کی، بحری جہاز کی کیا وقت ہے. اللہ کے حکم سے کشتی اس جہاز میں ڈوبتی نہیں، اور جو سمندر کے اندر ڈوبتی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر چلتی رہتی ہے. اللہ حکم، اللہ کے حکم سے. بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے.
والفلک تجری فی البحر بیمرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ اللہ روکے ہوئے ہے، امسک یمسکو، وہ اللہ روکے ہوئے السماء آسمان کو، ان تقع علی الارض، یہ کہ وہ زمین پر گر جائے، اللہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر جائے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے، ہاں گرے گا اس کے حکم سے، اس کی اجازت کے بغیر وہ آسمان بھی نہیں ہل سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، البتہ مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے احیا، زندہ کیا، کم، تمہیں، یہ جو ہماری پیدائش ہے ابھی والی، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم، پھر، یمیتکم، وہ تمہیں موت دے گا، جو انسانی زندگی یا کسی بھی چیز کا آخر موت ہے اس دنیا میں، ثم، پھر، یحییکم، وہ تمہیں اٹھائے گا، احیا، یحیی، فعل ماضی مضارع، دیکھیں فعل ماضی بھی آیا اسی آیت میں اور فعل مضارع بھی، یحیی، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں۔ اس زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب قیامت کے دن، یوم البعث، یوم النشر، اس دن تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی صفت آئی لرؤوف الرحیم، اور انسان، ان الانسان لکفور، انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے فرمایا لکل امت، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے بنائی عبادت کے طور طریقے، منسکن عبادت کا طریقہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ بنایا، ہم، وہ، ناسکو، اسم فاعل ہے، ناسکو، جمع نون گر گیا، ناسکو ہو، وہ اس عبادت کو سر انجام دینے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ فلا ینازعنک، پس آپ کو ہرگز آپ سے نہ جھگڑیں، فی الامر، معاملے میں، آپ سے وہ ہرگز اس بارے میں نہ جھگڑیں۔ اب دیکھیں ہوتا ایسے تھا کہ جب بھی دین اسلام کا کوئی حکم، کوئی احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تو یہود و نصارہ کفار آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ جھگڑنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ ہر امت کی ایک اپنی شریعت ہے، بنی اسرائیل ہیں ان کی اپنی شریعت ہے، اس سے پہلے قوم ابراہیم ہے، قوم نوح ہے، ان کی اپنی شریعتیں ہیں۔ تو ہر امت کے لیے اللہ نے ایک عبادت کا طریقہ رکھا اور وہ اس کو کرنے والے ہیں، تو آپ سے وہ نہ جھگڑیں اس معاملے میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے دیا گیا؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف پکاریے، بلائیے اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ، بے شک آپ، لَعَلَىٰ هُدًى، بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں، مستقیم، مستقیم، صراط مستقیم، آپ ایک سیدھی ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے جیسے صراط کی صفت آتی ہے مستقیم، اسی طرح ہدا کی صفت آئی مستقیم، ایسی ہدایت جو مستقیم ہے، آپ تو اس پر ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تو صراط مستقیم پر ہیں، آپ تو ہدایت مستقیم پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، کیا؟ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے یہ کہہ دیجئے۔ اب کیا ہوگا؟ تم جھگڑ تو رہے ہو، اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، کس چیز میں؟ فیما، اس میں جو کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ دیکھیں پاسٹ کنٹینیوز آ گیا، ماضی استمراری، جس میں تم اختلاف کرتے تھے اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس چیز میں۔ علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَإِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، اور یہ تمام چیزیں ایک کتاب میں ہیں۔ بولیے یہ تمام چیزیں ایک کتاب میں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا لکھ،
تو یہ جو کچھ ہے یہ ایک کتاب میں ہے. ان ذالک بے شک یہ علی اللہ اللہ پر یسیر بڑا آسان ہے. مت سمجھیے کہ یہ نظام چلانا اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے مشقت کا باعث ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پر بڑا آسان ہے، یسیر ہے. آئین کے ساتھ ہو عسیر تو اس کا مطلب مشکل، یا کے ساتھ ہو یسیر تو اس کا مطلب آسان. یہ تو بڑا آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. سلطانہ دلیل، لم ينزل کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے. یعنی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کی اس غیر اللہ کی عبادت کی، شرک کی، تو اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْم، اور جس چیز کا انہیں کوئی علم نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور نہیں ہوگا ظالموں کا من نصیر، کوئی مدد کرنے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بیناتین واضح، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تعریفو آپ پہچانیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے، پہچانیں گے، فی وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہروں سے. وجہ ان کی جمع وجوہ، آپ کافروں کے چہروں سے پہچان جائیں گے کیا؟ المنکر، ناپسندیدگی، انکار. کافروں کے چہروں سے ناپسندیدگی دکھائی دے رہی ہوگی جب ان پر قرآن مجید کی واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے. اچھا ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یکادون، قریب ہے، یستون بالذین، وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو یتلون علیہم، تلاوت کرتے ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات. جو اہل ایمان ان کافروں پر ہماری آیات تلاوت کر رہے ہیں، قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں. ستا یستو، حملے کرنا، حملہ کرنے کے معنی میں. یستون، وہ حملہ کر دیں، حملہ آور ہو جائیں. ان کے چہروں سے کراہت اور ناپسندیدگی دکھائی دے رہی ہوتی ہے جب اہل ایمان ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، افا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بری چیز. ان کافروں کو بتلا دیجئے کیا تمہیں میں اس سے بھی بری چیز کی خبر نہ دوں. یہ جو تم کرتے ہو اس سے کئی گنا بری چیز، شر، اور وہ کیا ہے؟ النار، وہ آگ ہے. تمہارے اس کیے کی سزا آگ ہے، تو کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے کافروں کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نار عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے آیا وعدہا، اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا ہے الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے پہنچنے کی جگہ، کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے آگ جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا. 17ویں پارے کا سورۃ الحج کا اور ہمارے لیسن کا آخری پیج صفحہ نمبر 341 ہے، قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 ہے. اس پارے کا 20واں صفحہ ہے، اور اس صفحے پر جو آیات ہیں وہ 73 سے لے کر 78 تک کی آیات ہیں. بڑی خوبصورت ایک مثال اللہ نے بیان کی، بڑی خوبصورت مثال. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا، بس غور سے سنو، لہو، اس مثال کو، غور سے اس مثال کو سنو. استماع کے دیکھیں ایک چیپٹر ہے سمیع یسمو، 3 حرفی. سمیع یسمو اس کا مطلب ہے سننا، آپ کے کانوں میں کوئی آواز پڑ رہی ہے. لیکن یہ چیپٹر ہے استمع یستمع، اختلف یختلف کے اسٹائل پر، وزن پر. استمع یستمع اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کر سننا، ایسا سماع جس میں فہم بھی ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، سمجھ بھی آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کیا سنا جا رہا ہے غور سے.
تو اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنو. ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا، انہوں نے وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. دیکھیں فعل مضارع سے پہلے آتا ہے لن، اور فعل مضارع میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، اور مستقبل کا معنی پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں لن یخلقوا، وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے یا ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے، ذباباً، ایک مکھی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر وہ جمع ہو جائیں لہو، اس کے لیے سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر سالبہ یسلب کا مطلب کیا ہے جی؟ کھینچ لینا. اگر کھینچ لے جائے ہم ان سے، الذباب مکھی، شیئن کچھ بھی، اگر مکھی ان سے کوئی چیز بھی کھینچ لے جائے، لا یستنقذوہ من، تو وہ اس سے واپس طلب بھی نہیں کر سکتے. جو مکھی لے جائے اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. ان کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اللہ اکبر. پکارنے والے ہیں اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ہے. دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہیں پکارنے والے بھی، طالب بھی، طلب کرنے والا بھی، اور مطلوب اسم مفعول ہے، آبجیکٹ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. کرنے والا اور جس سے کیا جا رہا ہے دونوں ہی کتنے کمزور ہیں. ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو کجا، مکھی اگر کچھ ان سے ان کے کھانے میں سے کوئی حصہ لے کر اٹھ جائے وہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. اللہ ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے ما قدر اللہ، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدرہ، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. جو اللہ کی قدر کرنے کا، جو اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر تھی، لوگوں نے وہ نہیں کی. ما قدر اللہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی. حق قدرہ، جیسے اس کا مرتبہ تھا اس کی قدر کا. ان اللہ، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے قدر نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت کے اندر کوئی کمی آئی ہو، بلکہ اس کی تو صفت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی، البتہ قوی ہے، عزیز، غالب ہے. بے شک اللہ طاقتور غالب ہے. قوی، وہ قوی ہے، اس کی صفت قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ یصطفی، دیکھیں کسی بھی سورت کے آخر کو بڑے غور سے سنا کریں، اس سورت کے اندر مکمل خلاصہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس پوری سورت کا، سورت کے آخری پیج یا آخری آیات میں. اللہ نے فرمایا اللہ یصطفی، چن لیتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسلا، اپنے پیغمبر، ومن الناس، اور لوگوں میں سے. اللہ انسانوں میں سے بھی اپنے پیغمبر چن لیتا ہے اور اللہ رسولوں میں سے بھی اپنے پیغمبر چن لیتا ہے. جیسے اللہ نے فرشتوں میں سے جبریل امین کو چن لیا اپنے پیغام کو اپنے انبیاء رسول تک پہنچانے کے لیے، یا کسی فرشتے کو عذاب کے لیے یا کوئی پیغام کے لیے چنے اللہ، تو اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر، اپنے رسول چن لیتا ہے پیغام کو لانے والے، اور لوگوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. کیا مطلب جی ہاتھوں کے درمیان ہے؟ بتائیے چیٹ میں کیا مطلب ہاتھوں کے درمیان ہے. پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے. اللہ جانتے ہیں جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، معاملات کو لوٹایا جاتا ہے. فعل مجہول ہے، ترجع، لوٹایا، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹایا جاتا ہے. سہیل احمد غازی صاحب ہیں، شیراز صاحب ہیں، اور محمد ہیں، نہیں محمد نہیں بلکہ در شہوار ہیں، آتی واجد صاحب ہیں، ماشاءاللہ سب کی جو آباد درست ہے، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد بھی بیسیوں جو آباد درست ہے. بین ایدیہم، ہاتھوں کے درمیان، اس سے مراد ہوتا ہے سامنے.
دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو جو جہت ہے، ڈائریکشن ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اللہ ان کے آگے پیچھے سب جانتا ہے، اور اس سے مراد وقت بھی ہو سکتا ہے، زمان بھی ہو سکتا ہے، مطلب مکان بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد زمان بھی ہو سکتا ہے، آگے پیچھے مطلب آنے والے وقت کو، اور پیچھے مطلب گزرے ہوئے وقت کو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ راجع یرجو سے فعل مجہول، ترجع۔ اللہ اکبر۔ آخری آیات ہیں 2 اس سورہ کی۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے اس صورت میں تسلی بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، قیامت کے دن کا بدلہ بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے، اور پھر اس کے بعد کفار اور ان کے شرک کا، مشرکین کے شرک کا رد بھی ہے، ان کے شرک کی کمزوری بھی ہے۔ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر آیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، تو کیا رکوع اور سجدہ عبادت میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے، لیکن الگ سے یہ اہمیت پر دلالت کرتا ہے رکوع اور سجدے کی، کہ پہلے اللہ نے حکم دیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور بعض علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ نماز جماعت کے اندر فرض ہے، کیونکہ اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا کہ سب مل کر رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کے کام کرو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کیسے؟ حق جہادہ، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سب سے آخری قسم قتال، جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ تمام اقسام آ جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اجتبا، اس اللہ نے چنا ہے، کم تمہیں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، ان تمام یہ جو اوپر اعمال گزرے ہیں نا، رکوع، سجدہ، عبادت یا نیکی کے کام کرنا، ان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اس نے نہیں بنایا تم پر، فی الدین، دین میں، من حرج، کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشکل اس اللہ نے تم پر دین کے معاملات میں نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، سب سے کٹنا پڑے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف جڑ جانا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ مسلمین اسم فاعل ہے، اسلم یسلم سے مسلمون، مسلمین مطلب ایک اللہ کے فرما بردار بننے والے، ایک اللہ کے سامنے جھک جانے والے۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس میں، اس کتاب قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا فریضہ قیامت کے دن کا، کہ وہ تمام لوگوں پر گواہی دینا۔ فرمایا لیکون الرسول، تاکہ رسول ہو جائے، شہیدنا علیکم، تم پر گواہ، رسول تم پر گواہ ہو جائے، وتکونوا، اور تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، تمام لوگوں پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تفاسیر کے اندر آیا ہے امت محمدیہ، یعنی امت محمدیہ کے لوگ کیسے گواہی دیں گے؟ جب دیگر انبیاء رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ کے پیغام کو اپنی اقوام تک پہنچایا، وہ انبیاء اور رسول کہیں گے کہ ہاں ہم نے اے اللہ تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کہے گا گواہی، وہ کہیں گے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیے۔ اللہ اکبر، کس قدر شرف کی بات ہے۔
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھئے کہ ہم نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچایا تھا، اور امت محمدیہ کے لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اور ہماری کتاب قرآن مجید میں آیا تھا کہ تیرے ان انبیاء رسول نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ وہ قیامت کے دن کی گواہی ہے، تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ تم بعض پر گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام سے ہے مضبوطی سے تھام لینا اللہ کو۔ ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مالک ہے۔ فنعم المولا، وہ کتنا اچھا مالک ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے کہ اس مالک کے ہوتے ہوئے تمہیں غیر اللہ کی ضرورت ہے، تمہیں کسی غیر اللہ کے لیے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس مالک کے ہوتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے اس مبارک سلسلے کا ایک اور ایک اور پارہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 17واں پارہ سورۃ الحج مکمل ہوئی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ 18ویں پارے کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش بھی کریں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔